بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج 6ویں تراویح تھی اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے توفیق اس کے فضل و کرم سے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کا بڑا حصہ ہم نے سماعت کیا الحمدللہ۔ آج میں آپ کو سورۃ المائدہ اس سورت سے متعلق بتاؤں گا انشاءاللہ، اور کل کے درس میں سورۃ المائدہ سے ہمارے لیے جو پیغام ہے، جو سبق ہے، سورۃ المائدہ سے متعلق ہماری زندگی سے جڑا جو بڑا حصہ ہے وہ کیا ہے، کل ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ کا ہم تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید جو مصحف کی شکل میں ہے اس ترتیب سے چوتھی سورت ہے، 5ویں سورت ہے۔ سورۃ المائدہ اس کا جو نام ہے، اس سورت میں یہ لفظ موجود ہے المائدہ۔ قرآن مجید کی کسی اور سورت میں یہ لفظ نہیں ہے، اسی سورت میں ہے، اور اس سے متعلق ایک واقعہ بھی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے المائدہ، جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یعنی اسی سورت میں سورۃ المائدہ کے اواخر میں، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ تو المائدہ جو اس آیت کریمہ میں جو لفظ مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا یہ نام ہے۔ اس سورت کی کوئی خاص فضیلت تو نہیں ہے، لیکن عام فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث تو ہم نے سورۃ النساء کے آغاز میں بتائے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من اخذ السبع الاول فهو حبر۔ اس حدیث کے راوی کون تھے؟ وہ حدیث ہم نے اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس حدیث کے راوی کون تھے؟ ہاں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، بارک اللہ فیک۔ ایک اور حدیث ہے جو عمومی فضیلت ہے، عمومی فضیلت انہی 7 سورتوں سے متعلق۔ مسند احمد کی روایت ہے اور سندن صحیح ہے۔ شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ بھی الترغیب و ترغیب، جو صحیح و ترغیب و ترہیب ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے واصلہ بن الاسقع۔ ان کی جو کنیت تھی وہ ان کے والد کے نام پر، ابو الاسقع۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت لمبی عمر عطا کی آپ کو، 100 سال سے زیادہ عمر تھی آپ کی۔ انتقال ہوا خود 85 ہجری میں، 80 پر 5 ہجری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 75 سال بعد۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت مکان التوراہ السبع، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد ابتدائی جو 7 سورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ، ایک ملا کر کے کہا کہ یہ جو 7 سورتیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تورات عطا فرمائیں، اس کی جگہ میں اللہ رب العالمین نے یہ صورتیں مجھے عطا فرمائیں۔ یہ صورت مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس پر اہل علم کا اتفاق ہے، نزاع ہی نہیں ہے۔ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ، ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، اور علامہ ابن عاشور رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے تو اجماع نقل کیا ہے، یعنی کل اصحاب علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں کیا باتیں ہیں، کتنے امور ہیں، اسے میں کل ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ آج اس نشست میں اس صورت سے جڑی 2 عظیم خصوصیتیں بتاؤں گا میں آپ کو، 2 بڑی خصوصیتیں جو قرآن مجید کی کل 114 صورتوں میں سے کسی اور صورت کو وہ حاصل نہیں ہیں۔ 2 بڑی خصوصیتیں اس صورت کی۔ ایک خصوصیت ہی کہ اہل علم اس صورت سے متعلق کہتے ہیں
کہ آخر ما نزل من القرآن، قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے نزول کے اعتبار سے، اس کے بعد پھر کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، 114 صورتوں میں سے نازل ہونے والی سب سے آخری صورت ہے سورۃ المائدہ۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، آپ کی جو السنن ہے نا، اس میں ایک کتاب ہے ابواب التفسیر کے نام سے، اس میں آپ سورۃ المائدہ کی تفسیر دیکھیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ایک اثر انہوں نے نقل کیا ہے، آپ نے بھی اس کو صحیح کہا، صحیح سے مراد حسن کا حکم لگایا آپ نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی حسن الاسناد کہا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے، کہا کہ آخر ما انزلت سورۃ المائدہ، سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ کہا کہ سورۃ المائدہ۔ ایک حدیث کی کتاب ہے بہت معروف، مسند احمد، دیکھا تو اکثر لوگوں نے نہیں ہوگا لیکن سب تقریباً جانتے ہیں، مسند احمد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو المسند ہے، اس میں ایک حصہ ہے مسند عائشہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو اس میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے جبیر۔ کیا نام ہے؟ زبیر نہیں، ہمارے معاشرے میں زبیر نام رکھتے ہیں، جبیر نہیں رکھتے، جبکہ صحابہ میں دو بھی ہیں، زبیر بھی ہیں جبیر بھی ہیں۔ جبیر یہ نام جو ہے چھوٹ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، تو جبیر ابن نفیر ابو عبد الرحمن الحضرمی، یہ شیخین کے رجال میں، صحیح مسلم کے رجال میں سے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے خوب شاگردی حاصل کی، انہوں نے خوب پڑھا، بلکہ ایک عالم دین ہے معروف امام نسائی رحمہ اللہ، ان کی طرف مجھے اشارہ کرنا تھا۔ امام نسائی رحمہ اللہ صاحب السنن، امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی جو مرویات ہیں، صحابہ کی، وہ کون روایت کرتے ہیں ان سے؟ تابعین روایت کرتے ہیں، بڑا حصہ تابعین نے حاصل کیا ہے۔ کہا کہ صحابہ کی روایات کو تابعین میں سے 3 تابعی ایسے ہیں جنہوں نے پوری عمدگی اور پورے حسن سے جو ہے وہ روایت حاصل کی اور امت تک پہنچایا، چاہے صیغے کی بات ہو، چاہے سبب ورود کی بات ہو، الفاظ کی بات ہو، جیسے صحابہ نے سنایا احادیث کو، تابعین میں سے یہ 3 تابعی ایسے ہیں جنہوں نے پوری عمدگی سے صحابہ سے روایات لی اور امت تک پہنچایا۔ اس میں سے ایک جبیر ابن نفیر رحمہ اللہ، ایک نام آتا ہے قیس ابن ابی حازم کا، ایک نام آتا ہے ابو عثمان النہدی کا، تینوں کبار تابعین میں سے ہیں۔ تو یہ جو جبیر ابن نفیر ہیں رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، آپ نے مجھ سے پوچھا تقرأ سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ تو کہا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فإنها آخر سورۃ انزلت یا نزلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہی سورت ہے۔ اور ایک اصول بتا دیا ام المومنین عائشہ نے، کیا کہا؟ فما وجدتم فیہا من حلال فاستحلوہ وما وجدتم فیہا من حرام فحرموہ۔ اس صورت میں جو بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے حلال کہا ہے وہ حلال تمہارے لیے، پھر اس کے بعد نسخ کا کوئی معاملہ نہیں، کیونکہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت۔ ایک اصول بتایا ام المومنین عائشہ نے، اس صورت میں جو حرام ہے وہ حرام، پھر اسے نسخ کا معاملہ نہیں، اس میں ناسخ منسوخ کا معاملہ نہیں، کیونکہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اگر اس میں منسوخ کا کوئی معاملہ ہو تو پھر اس کے بعد نازل ہوا کیا قرآن کا حصہ، پھر ناسخ کہاں ہے؟ یہ اصول بتایا ام المومنین عائشہ نے رضی اللہ عنہا۔ تو یہ سورۃ المائدہ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں ایک جگہ پر کتاب الوصایا جو ہے نا، صحیح بخاری کی کتاب الوصایا،
اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے سورۃ المائدہ کی اس آیت کریمہ کو رکھ کر، جو آج کی تراویح میں ہم نے نہیں سنا، کل سنیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اس آیت کریمہ کو اور اس کی بعد والی مزید 2 آیتوں کو باب میں قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں۔ اس آیت کریمہ میں کئی باتیں ہیں۔ ایک شخص مسلمان، اس کا انتقال ہو رہا ہے، وہ کچھ وصیت لکھاتا ہے وہ کہ ایک سلس کسی کو دینے کے لیے، تو شاہد کون ہوگا، اس کا گواہ کون ہوگا؟ 2 گواہ ہوں گی، مسلمان گواہ ہوں گی۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے او غیرکم کہا کہ تم میں سے 2 ہو یا تمہارے علاوہ میں سے 2، تو غیر سے مراد کون ہے؟ تمہارے خاندان کے علاوہ کوئی 2 جو مسلمان ہی ہیں، یا مسلمان کے علاوہ کوئی 2 جو غیر مسلم ہیں؟ اس سلسلے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ مجھے وہ سب نہیں بتانا ہے، مجھے میرے درس سے جڑی بات بتانی ہے، وہ یہ کہ اہل علم کہتے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا کہ اہل علم کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ غیر سے مراد جو اپنے گھر کے علاوہ دوسرے لیکن ہے مسلمان، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بھی شاہد کی بات کی ہے ایک مسلمان سے متعلق ہی بات کی ہے۔ ایک مسلمان فاسق ہے، اسی کی گواہی قبول نہیں ہوگی تو پھر ان کی بدرجہ اولا قبول نہیں ہوگی۔ یہ کئی باتیں ہیں، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے خلاصے کے طور پر اس بات کو پیش کیا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بات کو بیان فرمائے ہیں وہ اہل اسلام سے متعلق ہی ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کو رکھ کر بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ منسوخ ہو چکا ہے، ممن ترضون من الشہداء، وہ آیت کریمہ ناسخ ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عباس، ام المؤمنین عائشہ، عمرو بن شراحبیل، اور کہا کہ وجمع من السلف، کہا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو رکھ کر کہ آپ ناسخ منسوخ کی بات کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہ سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ ہے۔ آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی ہو تو وہ آخری آیت ہے، وہ آخری حکم ہے۔ اس سورۃ المائدہ سے کوئی حکم بتائیں، سورۃ المائدہ سے کوئی مسئلہ بتائیں اور آپ اس کو منسوخ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں کوئی منسوخ والی بات نہیں ہے۔ ایک اصول کے طور پر کہا کہ سورۃ المائدہ سورۃ محکمہ لم تنسخ فیہا، یہ ایسا کہتے ہیں علم۔ یہ ایک خصوصیت ہے، اسی لیے آپ دیکھو ناسخ منسوخ پر جو کتابیں لکھی گئی نا، ان میں ایک بہت ہی معروف معتبر کتاب امام ابو جعفر النحاس کی ہے، احمد ابن محمد رحمہ اللہ، 338 ہجری سے وفات ہے ان کا الناسخ والمنسوخ۔ آپ کی جو کتاب ہے اس موضوع سے متعلق مرجع کی حیثیت رکھتی ہے کتاب۔ آپ نے ہر سورت سے متعلق کیا ناسخ منسوخ ہے سب پر آپ نے گفتگو فرمائی، لیکن جب بات آئی سورۃ المائدہ کی، بھلے ہی آپ نے 7 آیتیں ذکر کی کہ اس میں یہ آیتیں منسوخ ہیں، اس طرح کی گفتگو کی آپ نے، لیکن راجع آپ نے کس کو بتایا؟ راجع یہی بتایا کہ چونکہ یہ سورۃ المائدہ کی آیات ہیں تو اس میں ناسخ منسوخ کا معاملہ نہیں ہے، کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے تو کیسے اس میں ناسخ منسوخ کا معاملہ ہوگا؟ اس میں جو کچھ ہے وہی ناسخ ہے، وہی حرف آخر ہے، وہی آخری بات ہے۔ اصول دیکھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ، یہ خصوصیت ہے سورۃ المائدہ کی۔ تو سورۃ المائدہ، اس لیے آیت الوضو سے متعلق علم کیا کہتے تھے جریر بن عبداللہ البجلی کو رضی اللہ عنہ، کہ ان کی حدیث کو لے کر کے کتنا خوش ہوتے تھے اہل علم، کیونکہ وہ آخری معاملہ ہے۔ تو یہ بالخصوص جو طلبہ ہیں وہ اس معاملے کو غور سے سنیں، اچھے سے جانیں کہ سورۃ المائدہ میں جو آیات ہیں، جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، یہ سب کے سب ناسخ ہیں، اس میں منسوخ والا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ خصوصیت ہے اس سورت کی کہ آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ ایک دوسری خصوصیت اور دوسری اور آخری خصوصیت سورۃ المائدہ سے متعلق وہ یہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت سارے سورتوں سے متعلق ہوئی گفتگو فرمائی آپ نے، کل قرآن کی تفسیر نہیں کی آپ نے، لیکن قرآن کے بیشتر حصے کی تفسیر کی آپ نے۔ آپ نے سورۃ المائدہ سے متعلق مجموع الفتاویٰ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے سورۃ المائدہ سے متعلق کہا کہ سورۃ المائدہ اجمع سورۃ فی القرآن لفروع الشرائع من التحلیل والتحریم والامر والنہی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ المائدہ یہ اکلوتی سورت ہے،
یہ واحد صورت ہے جس میں حلال حرام اور شریعت کی جو فروعات ہیں، حلال حرام سے متعلق، اوامر و نواہی سے متعلق، اتنی کثرت سے اس میں جو ذکر ہوا کسی اور صورت میں نہیں۔ آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھا لیں، اوامر و نواہی کا، آپ دیکھیں گے کہ 2/3 حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے، اس کی جزئیات اللہ نے اس میں بیان فرمائے۔ اتنی کثرت سے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمائے جو کسی اور صورت میں نہیں۔ یہ بات کہی ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ، ایک تابعی ہے، کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے آپ کا، 76 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، شیخین کے رجال میں سے عمرو بن شرحبیل، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں 18 ایسے فرائض ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے کسی اور حصے میں نہیں بیان کیا، صرف سورۃ المائدہ میں۔ وہ کیا ہے کل بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ کہا کہ 18 ایسے فرائض ہیں جو اسی صورت میں اللہ نے بیان کیے، سورۃ المائدہ میں، کسی اور صورت میں نہیں۔ ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات کہی، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والی آخری صورت ہے، اس میں جب ایمانیات، توحید، عقائد پر جو ہے تربیت ہو گئی اور دل بدل گئے، اطاعت و فرما برداری کا مزاج بن گیا، تو اتنی کثرت سے مسائل نازل ہونے لگے کہ اس صورت میں مسائل ہی مسائل، احکام یا احکام۔ اسلام کا جو استکمال ہے، یعنی کوئی ایک دین کے مکمل ہونے کی بات بھی اسی میں کی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ بھی اسی صورت میں بتایا دیا گیا، اشارہ آغاز میں کہ اسلام جو مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں، مکمل منہج دے رہے ہیں، مکمل طور طریقہ بتا دے رہے ہیں۔ تو اس صورت میں اتنی کثرت سے مسائل بیان کر دیے گئے، کیوں؟ پھر اس کے بعد مزید کچھ نزول کا معاملہ نہیں ہے، تو جو کچھ تھا اس میں نازل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے بھی کیسے بھی مسائل آ جائیں، مرد کی، عورت کی، اور جو شہریوں کی، قریوں میں رہنے والوں کی، یا پھر کسی بھی طرح کوئی بھی معاملہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ ان کا مسئلہ اس میں نہیں ہے، ان سے متعلق گفتگو نہیں ہوئی، اس سے متعلق نہیں، سب کچھ ہو چکا ہے۔ سورۃ المائدہ اس کی ضمانت لے رہی ہے، سورۃ المائدہ اس کی ضمانت لے رہی ہے۔ اس سورت سے متعلق کیا کچھ اہم مسائل ہیں اور اس میں کیا ہمارے لیے اہم معاملہ ہے، وہ کل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔